کیا تھا اور کوئی پتنگ اڑانے کے جرم میں تو وہ نہیں ان کو سزا ملی تھی، وہ کیس کیا تھا اس پہ بھی ہم تھوڑی سی سرسری سے بات کریں گے، اور دیگر کچھ امور ہیں اس پہ بھی بات کریں گے۔ بچوں سے جو زیادتی کے جو یہ واقعات اس حوالے سے جو لیجسلیشن کی بات ہو رہی ہے، تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب بہت کلیئر ہیں، انہوں نے واضح طور پہ اپنا موقف ٹیلی ویژن پر بھی بتایا کہ سخت سے سخت سزائیں جو ہیں وہ دی جائیں گی ان درندوں کو جو کسی صورت انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ وحشی درندے جو ہیں جو بچوں سے، بچیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ اب اس سلسلے میں قانون سازی اور پورا جو ڈرافٹ ہے وہ تیار کرنے کی ہدایت پرائم منسٹر صاحب نے کر دی ہے وزارت داخلہ کو۔ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر معاملے خصوصی جو ہیں شہزاد اکبر صاحب، وہ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اب اس میں مختلف پہلو ہیں۔ نمبر ایک، اگر ہم پوری دنیا میں دیکھیں کنوکشن ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہے، تو کنوکشن کے اوپر بہت زیادہ زور ہوگا کہ ان کو سزائیں ہوں اور لاگو ہوں اور امپلیمنٹ ہوں۔ نمبر دو، سخت سے سخت سزا کرنی ہے، ڈیٹرنس نہیں ہے، ان لوگوں کو خوف نہیں ہے، کیونکہ ایک تو سزائیں ملتی نہیں ہیں اور دوسری جو سزائیں ہیں انہیں سخت کرنا ہے، عبرت کا نشان بنانا ہے۔ اور نمبر تین، جو وکٹم ہیں ان کی آئیڈینٹی کو صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ جو وکٹم ہیں ان کو کسی صورت ان کا نام جو ہے وہ ریویل نہیں کیا جائے گا۔ اور اگلی چیز یہ ہے کہ یہ جو آپس میں صلح ہو جاتی ہے، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ بلیک میل کرتے ہیں وکٹم کو، ان کے خاندان کو، اور اس علاقے میں ان کی بدنامی ہوتی ہے، باقی چیزیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے مجبوراً وہ جو ہے یہ صلح والی چیز سامنے آتی ہے زیادہ تر کیسز میں، اور یہ کیسز پھر جو ہیں وہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں بھی اس قانون میں باقاعدہ چیز کو ایڈریس کیا جائے گا، کیونکہ وہ لوگ بلیک میل ان کو کرتے ہیں، اول تو ان کی آئیڈینٹی پوری ریویل ہو جاتی ہے پہلے ہی سب جگہوں پہ، اور دوسرا پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں یہ جو درندے ہیں، اس لیے کیسز آگے نہیں چلتے، تو اس پہ بھی ہم اسی میں کور کریں گے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ پولیس کے پاس اگر کوئی ایف آئی آر درج ہوتی ہے، رپورٹ آتی ہے، یہ اطلاع دی جاتی ہے، اور پولیس اس پہ جو ہے فوری طور پہ اگر ایکشن نہیں کرتی تو پولیس والے کے خلاف بھی ایکشن ہوگا، وہ بھی اس کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ اگلی چیز ہے ڈیٹا بیس، یہ جتنے ریپسٹ ہیں، یہ جتنے وحشی درندے، پورا ایک جگہ سینٹرلائز ان کا ایک ڈیٹا بیس بنے گا، کیونکہ اس میں ریپیٹ اوفینڈرز بہت ہوتے ہیں، تو یہ پوروں کو ان کو کلین کرنا ہے اور سزائیں بھی دینی ہیں، ان کا پورا ڈیٹا بیس بنے گا، ساری چیزوں کو ایڈریس کیا جائے گا۔ اگلی چیز یہ ہے کہ اونٹیریو الرٹ آپ کو پتہ ہوگا، امبر الرٹ کی بات ہوتی ہے، اونٹیریو الرٹ، تو ایسا ایک الرٹ بھی لے کے آیا جائے گا، موبائل فون پہ پاپ اپ ہوگا، یہ آٹومیٹکلی الرٹ آئے گا، یہ تھانوں میں بھی جائے گا، میڈیا ہاؤسز میں بھی جائے گا، اور سب کو جائے گا وہ الرٹ، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ اور یہ جو ویڈیوز کا یہ جو کام کرتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم، یہ پورنوگرافی جو چائلڈ پورنوگرافی کے اوپر جو کام ہوتا ہے اس کے اوپر بھی اسی قانون کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اب چیز یہ ہے کہ اولین ترجیح یہ ہے کہ انہیں سر عام پھانسی کی طرف جائیں، اور اس پہ ظاہر کنسنسس پیدا کرنا ہوگا، اور اس پہ بہت سے پارلیمنٹیرینز کا یہ نقطہ نظر ہے، اس حوالے سے اس کو بھی ایڈریس کریں گے، اور اس پہ ایک ڈیبیٹ کی ضرورت بھی ہے، اور کنسنسس پیدا کریں گے سر عام پھانسی۔ اور سر عام پھانسی اس لیے کہ عبرت کا نشان جب تک آپ نہیں بنائیں گے ڈیٹرنس پیدا نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق تو ان بچے، بچیوں اور عورتوں کے ہیں، ان وحشی درندوں کے جو انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، ان کے کون سے انسانی حقوق آگے؟ تو سر عام پھانسی کی طرف جایا جائے گا۔ اور پھر کیسٹریشن، فرسٹ ڈگری، سیکنڈ ڈگری، تھرڈ ڈگری، فرسٹ ڈگری جو ہے اس کے اوپر کیسٹریشن کے اوپر جائے گا، یعنی کس قانون کے تحت، اس میں ہم اس پہ ڈیبیٹ ہوگی، بات ہوگی، ابھی ڈرافٹ تیار ہو رہا ہے، وزارت داخلہ اس پہ پوری طرح سے وہ کام کر رہے ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب جیسے ہی وہ ڈرافٹ اپنا کمپلیٹ کریں گے، وہ وزارت قانون سے بھی ان کے سامنے بھی رکھا جائے گا، اور کنسنسس کے ساتھ پھر اس کو قانون کو لایا جائے گا۔ لیکن ایک یہ کمپریہنسو، ایک جامع قانون ہوگا جس میں نے آپ کو 8 سے 10 چیزیں جو گنوائی ہیں، یہ ساری اس پہ اینڈ ٹو اینڈ جو ہے وہ کور ہوں گی۔ دوسری چیز جو کل شہباز شریف نے بیان دیا ہے، دیکھیں انہوں نے بیان دیتے وقت اس کو کوالیفائی کیا ہے، یہ جو معافی وافی ہے نا، یہ کیا بات ہوئی جی، سوری کہہ دیا، انہوں نے کوالیفائی کیا اس بیان کو۔ جب بیان دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں یہ بات جو کرنے لگا ہوں
غیر مناسب نہیں ہوگی. انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں اور پھر یہ بات کی ہے. تو اس موقع پر ایسا بیان دینا, کریڈٹ لینا, لوگوں کے احساسات, لوگوں کے جذبات, ان کو مجروح کیا ہے, تو معافی سے بات نہیں چلے گی. بالکل فیاض الحسن چوہان جو کہہ رہے ہیں شہباز شریف کو, اب کدھر ہے وہ فیں کلاس, وہ جو ہر وقت ٹویٹر پہ بیٹھ کے استعفیٰ دو استعفیٰ دو, اب وہ استعفیٰ دو, ریزائن, وہ والے لوگ کہاں گئے؟ تو ریزائن تو شہباز شریف کو کرنا چاہیے. اور ساتھ جو درباری بیٹھے ہوئے تھے, یہ پہلے دن سے عمران خان صاحب کو بتا رہے ہیں یہ کوئی نظریاتی پارٹی تو ہے نہیں ہے, یہ جو ادھر چلتے ہیں پیچھے, وہ ڈیسک بجانے شروع ہو گئے درباری سارے بے شرمی سے. کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے؟ آپ ایک ایسی بات پہ آپ ساتھ ڈیسک بجا رہے ہیں. یہ بالکل درباری ہیں, ان کا اپنا تو کوئی نظریہ نہیں ہے, جدھر انہیں لگا دو ادھر چل پڑتے ہیں اور یہ پوجا کرتے ہیں اپنے ان لیڈرز کی جو وہ کھڑے ہوں گے, کرپٹ لیڈرز جو کہ تقریریں کرتے ہیں, یہ ڈیسک بجا رہے ہوتے ہیں. ان میں کوئی شرم نہیں ہے, کوئی نظریہ نہیں ہے, کوئی انسانیت بھی نہیں ہے. یہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے اس میں کوئی انسانیت نہیں تھی. اور ڈیسک بجانا, اس کی بھی جتنی مذمت کی جائے, یہ جو درباری ہیں ان کے ڈیسک بجانے والے جو بڑے کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی شرم ہوتی ہے, حیا ہوتی ہے, کدھر ہوتی ہے؟ آپ میں کوئی شرم نہیں ہے, آپ میں کوئی حیا نہیں ہے. تو اس کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں. اور بالکل فیاض الحسن چوہان جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے. اور خاص طور پہ وہ ٹویٹر والوں سے پوچھتے ہیں, وہ سارے وہ مارچ والے, وہ ادھر ادھر ہر چیز پہ تو آپ بولتے ہیں. اب جو خواتین کے جو جذبات مجروح ہوئے ہیں, جس طرح سے جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں, جس طرح سے انہوں نے ایک ایسی چیز کے اوپر اپنا موٹر وے کا کریڈٹ لینے کی ایک وہ کوشش کی ہے, وہاں پہ بھی انہوں نے اپنی مارکیٹنگ نہیں چھوڑی. تو اب وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ لوگ کیوں نہیں کہتے کہ آپ ریزائن کریں؟ اب آتے ہیں نواز شریف صاحب پہ. 1993 میں انہوں نے یہ پراپرٹیز لی تھیں ایون فیلڈ والی. اب ہوا کیا کہ پہلے تو یہ مانتے ہی نہیں تھے. عمران خان صاحب نے جب ایکسپوز کیا انہیں پہلے پراپرٹیز کا بتایا, انہوں نے تو مانا ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ ہماری لنڈن میں کیا, پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. اور وہ دوسرے کہنے لگے شہباز شریف کے بیٹے کہ لائیں دکھائیں کہاں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے ایسا. وہ پھر پیناما آ گیا. جب پیناما آیا, اور عالمی انکشاف تھا یہ بین الاقوامی, جب پیناما آیا تو وہ کہنے لگے ان کے صاحبزادے حسین نواز کہ جی الحمدللہ یہ ہماری ہیں. اور جب کیس چلا پورا تو اب ہماری ہیں, تو کیسے ہماری ہیں؟ آپ نے ایک ڈاکومنٹ دکھانا تھا. کیونکہ انہوں نے 93 میں خریدی تھی تو یہ کوئی ڈاکومنٹ دکھا نہیں سکے, کیونکہ اس وقت بچے چھوٹے تھے, تو یہ منی ٹریل نہیں دے سکتے تھے کہ اتنا پیسے آپ کے پاس آئے کہاں سے. ظاہر ہے وہ کرپشن کے پیسے سے, منی لانڈرنگ کے پیسے تھے. تو اس کو انہوں نے کور کرنے کے لیے 2006 والا جھوٹ بولا کہ 2006 میں ہم نے لی تھی. اچھا جی 2006 میں لی تھی تو اس کے ڈاکومنٹس دکھا دیں. اب اس میں انہوں نے کیا, ایک ٹرسٹ ڈیڈ دکھائی تو جعلی تھی, پھر وہ قطری خط جو کہ غلط تھا. تو 2006 کا انہوں نے ثابت کرنے کے لیے یہ جھوٹ بولا, اور آج تک, آج کی تاریخ تک یہ ایک ڈاکومنٹ نہیں دکھا سکے اس کا. اسی لیے کہ یہ 2006 میں نہیں 93 میں لی تھی, اور 93 میں اگر لیتے ہیں تو ان کے بچے تو چھوٹے چھوٹے تھے, تو اس چیز کو یہ بالکل بھی نہیں کر سکے, اور اس لیے انہیں یہ سزا ملی ہے. آپ کو پتنگ اڑانے کے جرم میں کوئی سزا نہیں ملی ہے, اس چیز پہ ملی ہے. لوگ اکثر بھول جاتے ہیں, تو لوگوں کی یادداشت کے لیے یہ پورا آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا کہ کیا ہوا تھا. اب عمران خان صاحب پہ جب پیناما پہ انہوں نے آواز اٹھائی تو وہ جو کہتے ہیں نا سیاسی انتقام, سیاسی انتقام, اصل میں وہ ہے ڈیفینیشن, تعریف سیاسی انتقام کی جو انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا. عمران خان صاحب نے جب بین الاقوامی انکشاف ہوا اس پہ آواز اٹھائی تو انہوں نے عمران خان صاحب پہ مقدمہ کر دیا سپریم کورٹ پہ. عمران خان صاحب نے یہ تو نہیں کیا کہ باہر چلے جائیں اور جواب ہی نہ دیں. عمران خان صاحب نہ کوئی پبلک آفس ہولڈ کرتے تھے, باہر انہوں نے کمائی کی, حلال کی کمائی کی, اور باہر کمائی کر کے باہر سے پیسے جو کمائے وہ اپنے ملک پاکستان لے کر کے آئے, ایک ایک پیسہ, اور وہ بھی بینکنگ چینلز کے تھرو لے کر کے آئے. انہوں نے سپریم کورٹ میں 60 سے زیادہ ڈاکومنٹس دیے, 60 سے زیادہ دستاویزات دیں, 40 سال پرانا ریکارڈ پیش کیا عمران خان صاحب نے, اور عدالت سے وہ سرخرو ہوئے, صادق اور امین ڈکلیئر ہوئے. تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جو بات کرتے ہیں یہ تھی. عمران خان کو انہوں نے وکٹمائز کرنے کی کوشش کی پولیٹیکلی, لیکن عمران خان بھاگنے والے تو نہیں تھے. عمران خان, حالانکہ عمران خان کو پبلک آفس ہولڈ نہیں کرتے تھے, لیکن عمران خان نے پھر بھی ایک ایک چیز
چیز کا جواب دیا اور عدالت کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ کنٹراسٹ ہم بتانا چاہتے ہیں آپ کو, فرق کیا ہے, اور یہ پوری قوم جانتی ہے, اور جو ان کی چیزیں ہیں سب جانتے ہیں. اب فیٹف کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے. یہ کبھی بھی کسی بھی جمہوریت میں ایسی مثال ہمیں نہیں ملتی کہ اپوزیشن اپنے مفادات کے لیے حکومت کو بلیک میل کرے. جمہوریت کے اندر پوری دنیا میں اپوزیشن کا جو کردار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے, اصل میں اپوزیشن یہ کام کرتی ہے, گورنمنٹ کو بالکل ٹوز پہ رکھتی ہے. جہاں گورنمنٹ پبلک انٹرسٹ میں غلط جاتی ہے اس کی تصحیح کرتی ہے, اور جہاں حکومت ٹھیک جاتی ہے اس کو سپورٹ کرتی ہے اپوزیشن, اور ہر وقت گورنمنٹ کو ٹوز پہ رکھتی ہے پبلک انٹرسٹ کی چیزوں میں. یہ عجیب اپوزیشن ہے کہ پبلک انٹرسٹ کے اوپر وہ کہہ رہی ہے کہ حکومت کو بلیک میل کر رہی ہے کہ آپ یہ چیز نہ کریں, اور اگر کرتے ہیں تو ایک شرط پہ کریں, آپ اگر ہمیں بدلے میں NRO دے دیں. اب یہ جو بلیک میل کرتے رہے اس کی بھی ایک تاریخ ہے. پہلے دن سے جب وزیر اعظم عمران خان پہلا خطاب کر رہے تھے قومی اسمبلی سے پرائم منسٹر بننے کے بعد, تو اس وقت ہی اپوزیشن نے شور شرابہ کیا, کھڑے ہو کے شور شرابہ کیا, اور پہلے 5 منٹ میں کہہ دیا کہ حکومت جو ہے وہ فیل ہو گئی ہے. پہلے 5 منٹ میں وہاں سے انہوں نے بلیک میل کرنا شروع کیا. پھر کشمیر پر جب جوائنٹ سیشن ہوا اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی. پھر جب کشمیر پوری دنیا میں ہیڈ لائن میں تھا, پاکستان میں پہلی خبر کشمیر ہیڈ لائن میں تھا, سرخیوں میں تھا کشمیر کاز, پوری دنیا میں انٹرنیشنلائز ہوا, انہوں نے اس کو پیچھے کر دیا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے کنٹینر لے آئے اور دھرنا دے دیا. وہاں پہ انہوں نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی. پھر کرونا کے اوپر عمران خان صاحب کی پوزیشن پہلے دن سے واضح ہے, اس پہ بھی انہوں نے پوری سیاست کرنے کی کوشش کی. ان کا خیال تھا نہ اکانومی کو عمران خان بچا سکیں گے نہ ہی کرونا, تو دونوں اعتبار سے یہ طاق لگا بیٹھے ہوئے تھے کہ انہیں موقع ملے گا اور یہ اپنے مفادات کے لیے اپنی سیاست کریں گے, لیکن انہیں موقع نہیں ملا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عمران خان کی جو اسٹریٹجی تھی آج پوری دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کہ کرونا کے اوپر خاص طور پہ جو عمران خان صاحب نے پہلے دن سے غریب آدمی کی بات کی, مزدور کی بات کی, محنت کش کی بات کی, اس کی دیہاڑی کی فکر کی, اور ان کو پیکج بھی دیا, اور ساتھ میں افلاس پہ, بھوک پہ, اس پہ بھی قابو پایا اور کرونا پر بھی قابو پایا. تو ان لوگوں کی, غریبوں کی جو دعائیں وہ پاکستان کو لگیں, اور الحمدللہ دونوں اعتبار سے پاکستان کی جو ہے پوری دنیا میں اس وقت تعریف ہو رہی ہے. لیکن انہوں نے وہاں پر بھی نہیں چھوڑا اور ادھر بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کی. اور اب فیٹو ہے, اس کے اوپر بھی انہوں نے یہ جی لکھ کے ہمیں دیا ہے کہ ہمیں یہ آپ دے دیں, NRO دے دیں. یہ 34 انہوں نے امینڈمنٹس فرمائشیں لکھ کے دی ہیں کہ آپ اگر ہمیں یہ کر دیں تو ہم آپ کو فیٹو پہ ووٹ دے دیں گے. اب وہ کیا ہے فرمائشیں؟ وہ مثالتی آرڈیننس ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ مفاہمت کریں. مفاہمت کیا کریں؟ ہمارے ساتھ یہ کریں کہ جو 99 سے پہلے کے کیسز ہیں, چودھری شوگر مل, العزیزیہ, ایون فیلڈ اپارٹمنٹ, سر محل, یہ سارے تو ختم کریں نا جی, یہ کیسز ختم کریں. اور دوسری چیز, نیب جو ہے وہ منی لانڈرنگ کو نہ دیکھے. تیسری چیز کہتے ہیں کہ 99,99,999 روپے تک کی کرپشن ہمیں کرنے دیں. اور باقی چیزیں بھی ایک ایک ان کی فرمائش کے اوپر, ایک ایک شک کے اوپر ان کا ایک بندہ چھوٹتا ہے اور اس کو مفاہمتی آرڈیننس جو ہے اس کو وہاں سے نکالتا ہے. تو یہ چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو یہ NRO دے دیں. عمران خان صاحب نے پہلے دن سے کہا ہے کسی کو NRO نہیں ملے گا. یہ کہتے تھے کون سا NRO, ہم نے مانگا کہاں ہے؟ تو بھائی صاحب آپ نے تو یہ لکھ کے دے دیا نا, یہ پورا ڈاکومنٹ انہوں نے لکھ کے دے دیا جس میں انہوں نے NRO مانگا, پیپلز پارٹی نے اور PMLN نے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اس ملک کے غریب آدمی کے لیے کام کر رہے ہیں, دن رات محنت کر رہے ہیں. آپ نے جو 30 سال باری باری جدھر پاکستان کو پہنچایا ہے, آج آپ نکلنے کی بات کرتے ہیں, آج APC کی بات کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پبلک کو نکالیں گے. عوام آپ کے ساتھ نہیں نکلیں گے, عوام آپ سے دور نکل گئے ہیں. پہلے بھی آپ نے ایک اٹیمپٹ کر کے دیکھی ہے, آپ نے مری پہ جا کے میٹنگز بھی کی ہیں, آپ نے اکٹھے افطاریاں بھی کی ہیں, آپ نے سارا کچھ کیا ہے. آپ نے کیا کیا جو پبلک آپ کے ساتھ نکلی نہیں؟ مولانا فضل الرحمان کے کچھ لوگ آئے تھے ساتھ ان کے, بالکل, اور یہ کنٹینر پہ ان کے لیڈرز ان کے ساتھ گئے, اپنی سیلفیاں لیں اور واپس چلے گئے. پبلک تو ان کے ساتھ نہیں نکلی. پبلک جب یہ نکلتی ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے باری باری 30 سال
ادھر اقتدار میں رہے ہیں, آپ نے ملک کے ساتھ کیا کیا؟ ملک تو غریب ہوا ہے. آپ کچھ خاندان ہیں جو بہت زیادہ امیر ہوئے ہیں, ان کی اومنیاں اوپر گئیں, ان کی ٹیٹیاں اوپر گئیں, بیرون ملک اثاثے اوپر گئے, ان کے ہر لحاظ سے ان کی اپنی ذاتی خاندانوں کی ترقی ضرور ہوئی ہے, لیکن پاکستان کی عوام غریب ہوئی ہے. اس سارے بگڑی چیز کو عمران خان صاحب ٹھیک کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جو نیا پاکستان جس کی عمران خان صاحب بات کرتے ہیں وہ بن کے رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جب ہماری گورنمنٹ آئی تو سب کہنے لگے کدھر ہے نیا خیبر پختونخوا, کدھر ہے نیا, اسی طرح جس طرح بھی کہہ رہے ہیں کدھر ہے نیا خیبر پختونخوا. گڈ گورننس کی یہ مثال کہ جب ہماری ٹرم پوری ہوئی تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نہ صرف گورنمنٹ ریپیٹ ہوتی ہے بلکہ ڈبل ووٹ لے کے واپس آتی ہے. میں ڈیٹیلز میں نہیں جاتا, چاہے وہ انوائرمنٹ ہو, چاہے وہ پولیس ہو, چاہے وہ صحت ہو, چاہے وہ تعلیم ہو, ہر لحاظ سے لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا, اور گڈ گورننس کی مثال تھی, تو تبھی تاریخ میں پہلی بار ایک پارٹی جو ہے وہ واپس آتی ہے. اسی طرح اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کدھر ہے نیا پاکستان, تو وہ وقت دور نہیں, آپ کا بگاڑی ہوئی چیزیں ہیں, ٹائم ضرور لگتا ہے کیونکہ ہم ریفارمز لے کے آ رہے ہیں, ہم پورے اس پوری چیز کو چینج کر رہے ہیں. یہ جو نظام تھا, جس دن کی دکانیں تھیں, یہ اقتدار میں آ کے پیسے بناتے تھے اور ان کے سرمایہ اوپر جاتا تھا, ان کی کمپنیاں ترقی کرتی تھیں جب یہ اقتدار میں ہوتے تھے, اور جو پیسہ یہاں سے پبلک کا پیسہ, ٹیکس پیئر کا پیسہ یہ چوری کر کے, منی لانڈرنگ کر کے باہر جدادیں لگاتے رہتے تھے. یہ تھا ان کا طرز حکومت. عمران خان کی کوئی میل نہیں ہے, کوئی کاروبار نہیں ہے, وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی نہیں رہتے, بین الاقوامی جو دورے ہوتے ہیں ضروری وہی کرتے ہیں, اور اس پہ بھی آپ خرچوں کا آپ کے سب کے سامنے ہے کہ زمین آسمان کا فرق ہے. جو یہ خرچے کرتے تھے اپنی عیاشیوں پہ, جس طرح سے یہ پرائم منسٹر ہاؤس, گورنر ہاؤسز, ہر جگہ پہ خرچے, کیمپ آفیسز تھے ان کے دورے جو تھے ان پہ خرچے, زمین آسمان کا فرق ہے. عمران خان صاحب جتنا کام کر رہے ہیں, آسٹیریٹی اپنائی, عمران خان صاحب نے خرچے کم کیے, ہر لحاظ سے وہ اس قوم کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو قوم کے ٹیکس پیئر کے پیسے کی قدر ہے. اور انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے محنت جاری ہے, نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ وہ پاکستان بدلے گا. لیکن یہ جو مافیا ہے, ان سے کہتے ہیں ہاتھ نہ ملائیں, عمران خان کبھی بھی ان سے ہاتھ نہیں ملائیں گے, اور عمران خان کبھی بھی ان کو NRO نہیں دیں گے. رہنما پاکستان تحریک انصاف سینیٹر فیصل جاوید پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بچوں اور خواتین سے زیادتی کے مجرموں کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں گی, اور اس سلسلے میں قانون سازی کے لیے ڈرافٹ تیار کرنے کی ہدایت وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کر دی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ سزاؤں کو مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے, اور ایک قانون لے کر آ رہے ہیں جس کے تحت وکٹم کی شناخت کو صیغہ راست میں رکھا جائے گا تاکہ ملزمان وکٹم کو بلیک میل نہ کر سکیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف کو اپنے متنازع بیان پر مستعفی ہونا چاہیے. اپوزیشن اپنی کرپشن چھپانے کے لیے NRO مانگ رہی ہے. پریس کانفرنسز ہم نے کی تھی. زینب الرٹ بل ایک تو گورنمنٹ بل لے کے آئی تھی, اسد عمر صاحب بل لے کے آئے تھے, اور زینب الرٹ بل آپ نے بالکل یہ ٹھیک کہا کہ کمیٹیوں میں جب چلا گیا, اور دونوں طرف کمیٹیوں کو پیپلز پارٹی شیئر کرتی ہے, ایک طرف بلاول اور ایک طرف ادھر سینٹ کی مصطفیٰ نواز کو. اب ہوا کیا کہ کمیٹیوں کی اول تو انہوں نے بہت زیادہ گیپ دے دیے نشستوں کے اندر, وہ جلدی کرنا تھا. اب کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوتی ہے, ایک مہینے بعد دوسری میٹنگ ہوتی ہے, تو آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ بھائی جلدی کریں. اب کمیٹی سے پاس ہونا بھی ضروری تھا, بہت زیادہ عرصہ لگا, 8 سے 9 مہینے لگے. ہم پریس کانفرنسز کرتے رہے, ان کو کہتے رہے کہ آپ جو ہیں کمیٹیوں سے ان بل کو پاس کریں تاکہ ہاؤس کے اندر آئے اور پھر پاس ہو. جہاں تک سزاؤں کی بات ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس میں اس وقت بھی ہم کرنا چاہ رہے تھے, انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی. اب ظاہر سینٹ میں ان کی اکثریت ہے, تو ہم تو ان کو کہتے رہے کہ یہ بڑا ضروری ہے, یہ بھی قومی مفاد کی بہت زیادہ بلکہ سب سے اہم لیجسلیشن میں سمجھتا ہوں یہی ہے. اسی لیے اب ایک ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک کمپریہنسو بل آ رہا ہے جس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے دی ہے. جی اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا, جی سینٹ جی یہ نواز شریف کا جو ناقابل ضمانت بیل گرفتاری جاری ہو چکے ہیں, تو اب نیکسٹ اسٹیپ پہ حکومت ان کو لانے کے لیے کیا اقدام؟ بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ بھی اچھا سوال ہے, اور اس پہ بالکل پرائم منسٹر صاحب نے ہدایات دے دی ہوئی ہیں, فاروق نسیم صاحب کو بھی, شہزاد اکبر صاحب کو, کہ جو بھی قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں, اور جس طرح عام آدمی کے لیے قانون ہے ویسا ہی ان کے لیے قانون ہے, ان کو واپس لایا جائے گا. اور جو بھی دیکھیں عدالتوں کے حکم جو ہوتے ہیں نا, عدالتوں کے حکم ہم ہمیشہ مانتے ہیں, یہ لوگ عدالتوں پہ اٹیک کرتے ہیں.
ان کے مرضی کے فیصلے آئیں تو سب اچھا ہے, مرضی کے نہ آئے تو اٹیک کرتے ہیں. پہلے دن سے ان کا یہی شیوا اور ابھی تک یہ اپنایا ہوا ہے انہوں نے. ابھی بھی جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں اداروں پہ یہ حملے کرتے ہیں, ہمیشہ سے حملے کرتے ہیں. انہوں نے سپریم کورٹ پر فزیکل حملہ کیا ہوا ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں, یہ تو اپنے ساتھ ملا کے کھیلنے والے وہ ہیں. وہ ٹیلی فون کال جو شہباز شریف کی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے, وہ کس طرح وہ جج کو کہہ رہے ہیں. تو یہ تو امپائر کو ساتھ ملا کے کھیلتے ہیں, جج کو ساتھ اگر نہیں ان کے حق میں فیصلہ آ جائے تو ویری گڈ, اگر مخالف آ جائے تو یہ اس پہ کرتے ہیں ٹیکنیکل, بجائے اس کے کہ ٹیکنیکل جواب دے. جیسے میں نے پہلے کہا ایک ڈاکومنٹ دکھانا تھا نا ایون فیلڈ کے اندر, ان کو ورلڈ ریکارڈ بنایا انہوں نے مواقع ملنے کا. انہیں پہلے قوم سے خطاب کوئی صفائی نہیں دے سکے, پھر اسمبلی میں خطاب کوئی صفائی نہیں دے سکے, پھر سپریم کورٹ میں مقدمہ چلا ایک بینچ بنا کوئی صفائی نہیں دے سکے, دوسرا بینچ بنا کوئی صفائی نہیں دے سکے, JIT بنی کوئی صفائی نہیں دے سکے, ٹرائل کورٹ میں مقدمہ گیا وہاں کوئی صفائی نہیں دے سکے, ابھی تک نہیں صفائی دے سکے. تو پھر ورلڈ ریکارڈ بن گئے. اتنے موقع کس کو ملتے ہیں؟ ایک سیکنڈ سینیٹر. نہیں ضرور آپ سوال کریں. چلیں میں الرٹ پہ یہ سوال ہے, اس میں جو آپ نئی پروویژن ڈال رہے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ سر عام پھانسی دی جائے. باقی جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی حد تک جو آپ لوگ بل بنا رہے تھے اس کو جو سینٹ کی کمیٹی نے چینج کیا, اس میں یہ تمام پروویژنس شامل ہیں جس میں سخت سے سخت سزائیں ہیں. FIR کا انتظار نہیں کرے گی یا پولیس آفیسر اگر یا کوئی کانسٹیبل اس میں کوتاہی برتے گا اس کے خلاف اس کو فوری طور پر سزا ہوگی. اور اس کے علاوہ یہ جو بیک ڈور پہ میٹنگ کر کے پریشرائز کر کے وہاں پہ متاثرین کے ساتھ صلح کرنے یہ پروگرام اس میں سے نکالیں, یہ تو نئی چیز ہے. میں نے آپ کو 10 چیزیں بتائی ہیں, یہ ساری چیزیں اس میں کور ہے. کمپریہنسو بل تیار کر رہے ہیں, اس میں یہ سب چیزیں ہی تو ہیں. اس میں تو میں پوری ڈیٹیل میں میں نے بتایا 10 نکات بتائے ہیں اور اس میں یہ ساری چیزیں ایڈریس ہوتی ہیں. اور یہ سارے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ سارے لوپ ہولز ہیں اور ان کو اوور آل دیکھا جا رہا ہے, جائزہ لیا جا رہا ہے اور یہ پورے نکات اس میں اس نئے کمپریہنسو بل میں کورڈ ہوں گے. اور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, زینب الرٹ بھی اپلائی کرتا تھا ہول آف پاکستان اور یہ بھی کرے گا پورے پاکستان پہ. بل جو آئے گا پورے پاکستان کے پہ اپلائی کرے گا. جی سینیٹر صاحب. جی بڑی مہربانی. آپ نے سوال کیا کہ فیٹف کے حوالے سے کہ وہ جو حکومت جو بلز چاہتی ہے کہ وہ جلدی سے پاس ہوں. تو دیکھیں فیٹف اور باقی جتنے بھی ایشوز ہیں انکلوڈنگ یہ جو سر عام پھانسی والی بات چل رہی ہے, فیٹف ایک انٹرنیشنل ایشو ہے اور جس میں ڈیڈ لائن ہے. وہ اس ڈیڈ لائن کو میٹ کرنے کے لیے جو ہے تو یہ قانون سازی بڑی تیزی سے چل رہی ہے اور وہ اپوزیشن کو بھی پتہ ہے اور اپوزیشن کو چاہیے. سب رول 7 آف رول 150